اہل حق کی کچھ علامات قرآن میں احادیث میں موجود ہیں، جن کے ذہن صاف ہے، دماغ صاف ہے اور حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ دلائل پہ غور کریں۔ قرآن پاک کی پہلی دلیل دینے لگا، تلاش آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے سورۃ الحجرات کے اندر، قرآن پاک کے الفاظ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ، وہ طبقہ، وہ گروہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کی آواز کے مقابلے میں، حضور کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے۔ اس آیت کے دو معنی، یہ آپ کی زندگی تک بھی تھی اور زندگی کے بعد بھی یہ آیت اسی طرح۔ زندگی میں یہ تھی جب رسول اللہ کے پاس بیٹھنا ہے تو اونچی نہیں بولنا، اور زندگی کے بعد اس آیت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ جہاں حضور کی آواز، حدیث، فرمان، قول آ جائے، وہاں اپنی کسی اور کی آواز کو اونچا نہیں کر۔ تو تلاش کیجیے وہ کون سا گروہ ہے جو اپنی آواز رسول اللہ سے اونچا نہیں کرتا، بلند نہیں کرتا، رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتا ہے، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے اتحاد کو، اپنے قیاس کو، اپنے عمل کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں وہ ساری دنیا تلاش کرے، وہ ایک ہی گروہ ہے، وہ حدیث کا ہے۔ ہم نے اپنی بات کو کبھی اونچا نہیں کیا مصطفیٰ کی بات سے، باقی سارے گروہ حضور کی بات کے مقابلے میں لے آتے ہیں۔ ماہ رمضان گزر ہے، آخری عشرہ ہے، جائیں گھروں میں، اسی محلے میں، اسی گلی میں پھرتے جائیں، دروازے کھٹکھٹا کے پوچھے کہ آپ کے گھر میں کوئی اعتکاف بیٹھا ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے گھر میں ہماری ماں بیٹھی ہے، دادی بیٹھی ہے، پردادی بیٹھی ہے۔ پھر ان سے پوچھنا بھائی اعتکاف گھر میں ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے ہوتا ہے۔ پھر پوچھنا کوئی حدیث ہے یا قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ اگر پیش کر دے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مسلک کو چھوڑ دے، ان کے نظریے کو قبول کر لے۔ دیکھ میں ایک آدھی چاول چکھتے ہیں لوگ، ذائقہ پتہ چل جاتا۔ 10 دن گھر میں عورتیں بیٹھی ہیں اعتکاف، جائیے دلیل لائیے، پوچھئے کسی سے۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجدوں میں جب تم اپنی بیویاں اور تم اعتکاف میں بیٹھے ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسجد نبوی میں خیمے لگتے تھے، وہاں اعتکاف بیٹھتی تھی، گھر حضور کے ساتھ ساتھ تھے لیکن نہیں بیٹھتی تھی، اور وہ گھر بھی پاکیزگی کا مجسمہ تھے، جن گھروں میں کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، وہ حجرے تھے، وہ گھر تھے جن حجرات کا ذکر قرآن میں ہے، جن کے حجروں پر سورۃ الحجرات ہے، مسجد نبوی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی جاؤ مسجد نبوی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے گھر امی عائشہ صدیقہ کا، جہاں مصطفیٰ کا روضہ ہے۔ امی عائشہ یہاں نہیں بیٹھتی تھی، مسجد میں آ کے بیٹھتی تھی۔ تمہارے گھر تو مسجدوں سے کئی میٹر دور ہے، مسجد اور گھر کی دیوار ایک ہے، پھر بھی نہیں بیٹھتی ازواج مطہرات گھر میں اعتکاف۔
حدیث رسول ہے، لا اعتکاف الا فی مسجد، مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ مجھے بتاؤ کس بات اور کس دلیل اور کس فتوے اور کس مولوی کے کہنے پر ہزاروں لاکھوں عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہے؟ یہ رسول اللہ کے فرمان سے اپنی بات کو اونچا نہیں کرنا تو اور کیا ہے؟ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو بندہ، جو عورت، جو مرد گھر میں اعتکاف بیٹھتا ہے اس کا اعتکاف نہیں ہے۔ مجھے سوال بھی پوچھا یہ کرونا ہے تو پھر کیا کرے؟ اب تو گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا نہ بیٹھ، اگر کرونا کا مسئلہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھ، گھر میں پھر بھی نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ کوئی کہے کہ عمرے پر پابندی ہے، وہاں جا نہیں سکتا تو گھر ہی نہ کر لے۔ عمرہ کے لیے وہاں جانا ہوتا ہے بیت اللہ میں، اعتکاف کے لیے مسجد میں آنا ہوتا ہے۔ آگے فطرانہ آ رہا ہے، ان کا وزن 2.25 سیر ہے، فطرانہ 2.25 سیر، ہم کہتے ہیں 2.5 کلو ہے۔ اب یہ 2.25 سیر 2.5 کلو، فرق تو تھوڑا سا ہے لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب وہ 2.25 سیر کیوں دیتے؟ اس لیے کہ ان کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے کوفہ میں، اور کوفہ کے اندر جس ٹوپے سے گندم اناج ناپا جاتا تھا اس کا وزن 2.25 سیر۔ ہم جو فطرانہ دیتے ہیں وہ ہم نے ناپا رسول اللہ کے ٹوپے مدینے والے کے ساتھ جس کے ساتھ حضور نے دیا۔ اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ آج بھی حضور کا ٹوپا مبارک مدینہ میں موجود ہے۔ جائے نا وہ وہاں میوزیم، جو پرانے آثار قدیمہ وہاں محفوظ موجود ہے مدینہ میں، وہاں ٹوپا حضور کا موجود ہے۔ ہمارے علماء کرام نے، نواب صدیق الحسن خان بھوپالوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں خود مدینے جا کے وہ ٹوپا ناپ کے لایا تو وہ 2.5 کلو ہندوستانی 2.5 کلو بنا، تو ہم کیوں نہ اس ٹوپے کے ساتھ دے جس کے ساتھ رسول اللہ نے دیا ہے؟ دینا تو ایک ٹوپا ہے۔ فطرانہ کتنا ایک بندے کا؟ ایک ٹوپا گندم کا، جو کا، جو خوراک آپ کے یہاں کھائیے ہے ٹوپا ہی، ان کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک، بس فرق یہ ہے کہ ٹوپا کون سا ہو۔ ہم کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ٹوپا رسول اللہ کا، وہ کہتے ہیں ٹوپا امام صاحب کا۔ اب بتائیں بات کس کی اونچی ہے؟ یہ مسئلے 2-3 اس لیے بیان کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں بات ایک بیٹھ جائے، جو کہ رمضان کے سے ان باتوں کا تعلق ہے۔ عید آئے گی، نماز، عید میں ہماری تکبیرات زائد 12 ہیں، ان کی 6۔ 6 تکبیرات اہل کوفہ کا قول ہے، اور 12 تکبیرات میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا عمل ہے۔ اب دیکھیں کہ آواز کون حضور سے اونچی کرتا ہے؟ ایک لے آئے پورا ذخیرہ اسلام میں ایسا عمل جہاں ہم نے اپنے اجتہاد کو، اپنے قیاس کو، اپنی مرضی کو، اپنے مولویوں کے فتووں کو، اپنے بزرگوں کے فتوی جات کو حضور سے اونچا کیا ہو۔ یا اللہ، جو تیرے رسول سے اپنی قول بات، اپنے فتوے کو اونچا نہ کرے اس کی کوئی صلہ اجر، فرمایا لہم مغفرہ، لہم مغفرۃ واجر عظیم،
اللہ فرماتا ہے میری طرف سے انہیں بخشش کی خبر دے دے، یہ سارے بخشے ہوئے لوگ ہیں جو اپنی آواز محبوب سے اونچا نہیں کرتے۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو ہم نے کس کس موقع پر حدیث کو پیچھے نہیں کیا؟ کوئی ایک موقع بتایا جائے اللہ کے بندو، اتنی عام سادہ اور ہم فہم باتیں آپ کے سمجھ میں نہ آئے۔ کون سا فلسفہ ہم کو بیان کر رہے ہیں جو آپ کی سمجھ سے بالا ہے؟ کون سی منطق ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ پوچھے ان سے کہ یہ کیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔